میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ ویسے تو دنیا میں بڑی بڑی خبریں چل رہی ہیں اور ملکہ الزبتھ چل بسیں، ان کے اوپر پوری دنیا میں بات کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے اپنی حقیقی آزادی کے آخری جلسے کا اعلان کر دیا۔ گوجرانوالا میں کل ہوگا۔ حقیقی آزادی حاصل ہو گئی، کیسے حاصل ہوئی ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز بھی پاکستان میں ہے۔ لیکن ان سب خبروں کو بالائے طاق رکھ کے ایک طرف سائڈ پہ رکھ کے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، اس میں بھی بات کریں گے، اگلے پروگرام میں بھی بات کر لیں گے۔ لیکن پہلے جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر ہاؤس پنجاب کی گروسری لسٹ کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں۔ اردو نیوز کے پاس ڈاکیومنٹس مل گئے ہیں، ان کے ہاتھ لگ گئے چیف منسٹر ہاؤس پنجاب کی جو گروسری لسٹ ہے، تو انہوں نے وہ ذرا پبلش کر دی۔ اس وقت وہ ملک جو کہ آدھے سے زیادہ پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہے اور جہاں پر ہزاروں لوگ پانی کے نیچے ڈوب کے مر گئے، اور جو تھوڑے بہت باقی بچے ہیں ان علاقوں میں، وہ ان کو اگر پورے دن میں ایک دن میں اگر ایک سوکھی روٹی بھی مل جاتی ہو تو وہ شکر کرتے ہوں گے کہ ان کی جان بچ گئی۔ اس طریقے سے اس سچویشن میں وہ صوبہ جو کہ ملک کا سب سے بڑا پروونس ہے اور جو عمران خان کا وزیر اعلیٰ ہے چودھری پرویز الہی، وہاں کی جو لسٹ سامنے آئی ہے کھانوں کی، وہ میں ہوش روبہ قسم کی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں پہلے یہ، اس سے پہلے کہ ہم اگلی خبر کی طرف بڑھیں۔ جناب یہ جو لسٹ ہے نا، اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ تیتر اور بٹیروں کے تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور ایوان وزیر اعلیٰ میں طرح طرح کے کھانوں کے لیے 7 کمپنیوں کو 7 کمپنیز کو ٹھیکے دیے گئے ہیں، اور اس کے لیے 9 کروڑ اینڈ 75 لاکھ روپیز کی اماؤنٹ رکھی گئی ہے۔ 9 کروڑ اور 75 لاکھ روپے اس کے لیے رکھیں گے کھانوں کے لیے۔ اچھا، اس میں خاص طور پر ایک الگ سے کمپنی ہے جس کو تیتر اور بٹیر کے گوشت کے لیے ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا چلیں، کبھی کبھار کوئی عربی شہزادے وغیرہ آ جاتے ہوں گے تو وہ تو جب آتے ہیں تو ان کا تو الگ ہی سلسلہ ہوتا ہے نا، وہ تھوڑی کو پنجاب وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر آ کے کھائیں گے، وہ تو پکڑ کے کھاتے ہیں تیتر اور شکار کر کے، تو پھر ہو سکتا ہے امپلائیز وغیرہ ہوں ان کے کھانے کے لیے ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر ہاؤس میں امپلائیز کو تیتر اور بٹیر کھانے کو دیے جائیں گے، تو یہ سب کچھ کون کھائے گا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب، ہوتا یہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ عام طور پر تیتر یا بٹیر کا جو گوشت ہے نا، اس کو مطلب عام لوگ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے، یہ بھی کھایا جاتا ہے۔ اس میں کالے تیتر کا گوشت 50 کلو، فارمی تیتر کا 100 کلو اور بٹیر کا 400 کلو گوشت ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ دیسی مرغ سمیت 9 کائنڈز آف چکن اور سالم بکرے، پورے بکرے سمیت 12 کائنڈز آف میٹ، 12 قسم کے گوشت کی سپلائی کا ٹھیکہ بھی مختلف کمپنیوں کو دیا گیا۔ اب یہ جو ہے، یہ کسی اندر کے بندے نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کے اس میں نے کہا جی یہ میں بتا رہا ہوں، میرا نام سامنے نہ ہے، نام انہوں نے نہیں لکھا لیکن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان سے پوچھا ہے کہ بھئی یہ کیا، انہوں نے کہا جی کئی سالوں سے پچھلے جو ہے وہ یہی سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ تو اسی طرح بنتی ہے گروسری لسٹ اور اسی طریقے سے گوشت آتے ہیں۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اس پر عمران خان کی غیرت نہیں جاگے گی، بالکل نہیں، حالانکہ وہ فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں نا، اور وہ حقیقی آزادی کی جنگ کی بات کر رہے ہیں۔ حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے بعد ہم نے اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے کہ جہاں پر سب سے بڑے صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے انڈر کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کچھ کر رہا ہے، اور کس طریقے سے اس وقت کہ جب پورا ملک سیلاب کے نیچے ڈوبا ہوا ہے تو آپ اس طرح کی عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے، اور خاص طور پر اس وقت جو سچویشن ہے اس کنٹری کی، مجھے زیادہ دکھ اس وجہ سے ہوا، شاید عام دن ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی ہے، ہمیں سب پتہ ہے عیاشیوں کا، ہمیں سب پتہ ہے کہ جس طریقے سے پیسہ اڑایا جاتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے یہاں پر، یہی وجہ ہے کہ ملک اس وقت اس تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑا ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے سنبھالا جائے، اور ہمارے ساتھ کے جو کنٹریز ہیں وہ ترقی میں کہیں کے کہیں پہنچ گئے۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے اسی طرح اللہ تللو میں اڑا کے یہ سچویشن حاصل کر لی ہے۔ یہ عام ٹیکس پیئر کی منی ہے، یہ کوئی اپنی جیب سے نہیں خرچ ہو رہا، یعنی یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی پاکٹ منی سے نہیں یہ بٹیر اور بکرے اور یہ سب خرید رہے ہیں، یہ لوگوں کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے۔ یہ جو چیف منسٹر ہاؤس کا جو بجٹ ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ ملک کا پیسہ ہے یہ بھائی، جو آپ اللہ تللو میں خرچ کریں، شرم سے ڈوب مطلب سیلاب زدگان تو اس پانی میں ڈوب رہے ہیں نا، ان لوگوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانے کی ضرورت ہے اس وقت، میرے اپنے مطابق تو میں یہی سمجھتی ہوں ایسا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو حقیقی آزادی کی جنگ، انہوں نے کہا دیکھ بس یہ حاصل کر لیا یہ پاکستان، تو حقیقی آزادی کی جنگ کا کل آخری جلسہ انہوں نے کہا۔ عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ وہ
حقیقی آزادی کی تحریک کے کل آخری جلسہ کریں گے. آخری جلسے کا اعلان کر دیا انہوں نے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ تحریک ختم ہونے جا رہی ہے, ایسا نہیں ہے. حاصل تو بہت کچھ کر لیا, دیکھ لینا کیا کچھ ہم نے حاصل کیا. میں نے آپ کو بتا دیا کیسا پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے, اور عمران خان جو ہیں وہ بالکل ان کی تو اس وقت وہ نظر ہی نہیں پڑ رہی اس طرف. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت اور ہینڈلرز جو ہیں وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور یہ -1 کی جانب بڑھ رہے ہیں. اب خان صاحب کو خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ -1 کے تحت ان کو مائنس کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت میں ان کے خلاف توہین عدالت پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس پہ ہم پروگرام کر چکے ہیں پچھلا, آپ دیکھ لیجئے جا کے وہاں پہ. حکومت اور ہینڈلرز بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور یہ -1 کی جانب بڑھ رہے ہیں. اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے, ان کو اب لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ -1 ہوگا, ان کو مائنس کر دیا جائے گا. فرد جرم اگر عائد ہو گئی اور عمران خان نے تب تک معافی نہ مانگی تو -1 ہے, کیونکہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ایٹ لیسٹ 5 ایئرس کے لیے ہوگی. 5 سے 10 سال کے لیے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی, وہ الگ بیٹھ جائیں گے جا کے. اور اس کے بعد ان کی پارٹی کس طریقے سے چلے گی وہ تو آنے والے دنوں میں ہم بات کریں گے جب ایسا ہوگا. لیکن ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ -1 کی تیاری ہو رہی ہے. یہ لوگ مایوس ہو کر -1 فارمولہ کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جناب امپورٹڈ حکومت اور ہینڈلرز جو ہیں وہ, ہینڈلرز آپ جانتے ہیں وہ کن کو کہا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پتہ ہے نا آپ کو بہت اچھے طریقے سے, وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اچھا, پھر اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی نے بھی کچھ -1, انہوں نے کہا کہ آج تک پاکستان میں جب بھی -1 ہوا ہے تو -1 ہوتا نہیں ہے, یہ کیا نہیں جا سکتا. تو شاہ محمود قریشی سے کوئی یہ پوچھے کہ پچھلا -1 کس نے کروایا ہے؟ نواز شریف کو نااہل کروا کے جیلیں کروا کر باہر کس نے بھجوایا ہے؟ عمران خان نے. جب عمران خان -1 کرواتے ہیں کسی اور کے لیے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. ہینڈلرز کے ساتھ مل کے عمران خان اپنے اوپوننٹس کو -1 کروائیں, دیٹ از اوکے. لیکن اگر عمران خان اپنے جو بھی وہ اس وقت کر رہے ہیں, جس طرح کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, جو اینٹ سے اینٹ بجائی گئی ہے, جو حرکتیں ہو رہی ہے اس کی بنا پر, اور جو ججز کو دھمکیاں دینے کے بعد نااہل ہونے کی طرف جائیں, تو وہ -1 بوکھلاہٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. بوکھلاہٹ کا شکار ہیں یہ لوگ اس وجہ سے ہو رہے ہیں, یہ خان صاحب کا کہنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ ڈر پیدا ہو گیا, اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے پر یہ فرد جرم عائد ہو جائے گی اور ان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے گا. کم سے کم 5 سال. پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ 5 سال آپ ویٹ کریں گے, اس وقت تک عمران خان باہر بیٹھ کے اپنی پارٹی کو چلائیں گے, یا کوئی اور شاہ محمود قریشی کے دل کی تمنا پوری ہو جائے گی اور وہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے, کیا ہوگا یہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن کیا واقعی -1 جو ہے وہ اتنا آسان ہے عمران خان کا ہونا, یہ ہم دیکھیں گے. اچھا, اب بوکھلاہٹ کا شکار ہینڈلرز ہیں یا عمران خان ہیں, یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر عمران خان جس قسم کی سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں آج کل, اور جلسوں میں وہ جو کچھ کہہ جاتے ہیں, وہ یا تو کسی چیز کے زیر اثر انسان کہہ سکتا ہے, اور یا پھر جو ہے وہ بوکھلاہٹ میں کہہ سکتا ہے. اب یہ عمران خان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بوکھلاہٹ میں کہہ رہے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے اور ہلا شری چل بھائی چل آگے بڑھ, تو وہ بھی بعض اوقات آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو مطلب کسی پیغمبر سے اس طرح کی, آپ تو ولی ہیں, ٹھیک ہے. تو جب اس طرح آپ کے ذہن میں یہ بٹھا دی جائے بات, اور پھر آپ بھی اس کو اس طریقے سے سچ سمجھ لیں کہ آپ جلسوں میں آ کر بھی وہی بات کر رہے ہوں, تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ بوکھلاہٹ کا شکار کون ہے. کیونکہ اگر تو عمران خان بوکھلاہٹ میں یہ کچھ کر رہے ہیں تو ان کو ذرا اپنی بوکھلاہٹ پہ قابو پانا چاہیے. ویسے تو بہت ساری, دیکھیں ہم تو بالکل ایسا نہیں چاہتے کہ اس قسم کی باتوں پر جو ہے وہ کوئی فتوے جاری کیے جائیں یا وہ کیا جائے, لیکن میں آپ کو یہ بتائی دیتی ہوں کہ ایک ویڈیو ان کی ایسی وائرل ہو رہی ہے جو ہر کوئی اس کے پر بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو 1000ویں مرتبہ ہے کہ عمران خان نے اپنے آپ کو اس شخصیت سے ملا دیا ہے, یا وہ اس طرح کی بات کرتی ہے کوئی. تو میں آپ کو ویڈیو پیش کیے دیتی ہوں آپ کے سامنے, تو آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہینڈلرز کے ساتھ ساتھ اور کون کون ہے. ملتان آج کل حالات ایسے ہیں کہ والد جناب یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لیے محنت کر رہا ہے, جب گھر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی بچے سارے تحریک انصاف میں آ گئے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پرانے زمانے کے اندر جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئے اور رائے حق پہ لے کے آئے,
تو ایک وقت ایسا تھا کہ آدمی کہیں اور ہوتا تھا، گھر میں عورتیں اور نوجوان اسلام قبول کر لیتے تھے.